باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي يسعى ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. خداوند منان آپ تمام مومنین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جن مرحومین نے ہمارے درمیان عزاداری کی سنت کو قائم کیا، ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. جس باپ نے، جس ماں نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، فرش عزا پر آنے کے اطوار سکھائیں، وہ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بی بی فاطمۃ الزہرا اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. زندگی بھر فرش عزا پر حاضر ہو کر جن علماء کا بیان سنا، جن واعظین کا، ذاکرین کا خطاب سنا، جن مرثیہ خوانوں کے مرثیے سنے، جن نوحہ خوانوں کے نوحے سنے، جن مومنین مومنات کی حلال کمائی کے نظر و نیاز آپ سب نے، ہم سب نے کھائے، خدا فرش عزا کے ان تمام خدمت گزاروں کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اگر یہ زندہ ہوں، خدا ان سب کی عمروں میں برکت عنایت فرمائیں، ان کی مشکلات آسان فرمائیں. اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ان تمام بیماروں کو شفائے عاجل عنایت فرمائیں. وہ لوگ جن کا آپ تمام عزاداروں کی گردن پر حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر حق ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے ایک مرتبہ سورہ حامد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان تمام لوگوں کو بخشتے ہیں. بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت سلامتی کے لیے وہ لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا آسمانی سایہ، رحمت کا سایہ، شفقت کا سایہ ہے، وہ سایہ ان سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے
ہمارے آس پڑوس میں جو مومنین رہتے ہیں مومنین رہتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، دنیا بھر کے مولا حسین کے عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا امام زمانہ کے جانشین آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی اور دیگر دین کے خدمت گزاروں کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، طول عمر کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے ہم خدا کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے، موضوع گفتگو بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہوں گی۔ امام زین العابدین نے جو انسانیت کو سب سے بڑا سرمایہ دیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ میں 4-5 دن سے حیدرآباد میں ہوں۔ پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ٹائم دیکھ کر، کنڈیشنز دیکھ کر، سچویشن دیکھ کر لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کیا۔ جہاں ممبر پر بیٹھنے کا موقع ملا، ممبر کو استعمال کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جہاں محراب میں جانے کا موقع ملا تو ممبر کو استعمال کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جہاں ممبر پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، محراب میں بھی جانے کا موقع نہیں دیا گیا زمانے والوں نے، تو جہاں 2-4 لوگ جمع ہوئے اسی جگہ کو اپنے مکتب اور درسگاہ میں تبدیل کر دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح۔ جہاں 2 لوگوں کے درمیان بیٹھے تو اس نشست کو تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنایا۔ جہاں کسی نے مختصر سا وعظ و نصیحت کی درخواست کی، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے علم کے دروازے کھولے۔ خطبہ حمام نہج البلاغہ میں، جس کو آپ خطبہ متقین بھی کہتے ہیں، تو اس حمام نے سمپل ایک جملہ کہا تھا، صف لی المتقین، مولا ذرا میرے لیے وضاحت کیجئے پرہیزگار کی ڈیفینیشن کیا ہے، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، متقین کی تعریف کیا ہے۔ تو مولا نے ایک مفصل خطبہ بیان کیا جس میں 100 سے زیادہ پرہیزگاروں کی کوالٹیاں بیان کی، اور جہاں یہ سارے راستے بند ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح دعاؤں کو وسیلہ بنایا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور امامت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے۔ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ علی ابن الحسین علیہ السلام نے دعاؤں کے قالب میں اپنی امامت کی ذمہ داریاں نبھائی اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ نبھایا۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ دعا اور ان دعاؤں کی امپورٹنس کیا ہے؟ میں کچھ برجستہ علماء کے ریمارکس امام زین العابدین کے دعاؤں کے بارے میں بیان کروں گا، اور پھر امام زین العابدین کے دعائے مکارم الاخلاق میں سے 2-4 جملوں کی ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام زین العابدین کے دعاؤں کی امپورٹنس، امام زین العابدین کے دعاؤں کی اہمیت، امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاؤں کی تاثیر آج کے دور میں 1400 سال گزرنے کے بعد۔ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے معنوی آزادی، آزادی معنوی، شاید مارکیٹ میں اویلیبل ہو، حیدرآباد میں جو اسلامک بک سینٹر ہے شام اویلیبل ہو، نیٹ پر بھی آپ ابھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے اس کے فارسی، اردو اور انگلش کے کیا ورژن سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی امپورٹنس
اور امام زین العابدین کے دعاؤں کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ لیجیے. شہید سب لوگ متوجہ ہوئیے گا، اور موقع ملا ان دنوں کم سے کم اس دعائے مکارم الاخلاق، کریمانہ اخلاق کی دعا، اس کا کم سے کم ترجمہ پڑھیے گا اور ٹرانسلیشن دیکھیے گا. شہید اس دعا کے بارے میں فرماتے ہوئے اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں: یکی از گنجی نہای بزرگی کے در دنیای شیعہ وجود دارد این دعا ہاست. شیعت دنیا میں جو بڑے بڑے خزانے موجود ہیں وہ یہی معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں. شیعت دنیا میں گنجی نہای بزرگ، بڑے بڑے انمول خزانے، عربوں کو پیٹرول ڈیزل ملا اور اہل بیت کے ماننے والوں کو دعاؤں کی صورت میں یہ خزانے ملے. پیٹرول ڈیزل کے بارے میں ابھی سے لوگ کیا پیش گوئی کر رہے ہیں کہ بس یہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، لیکن زمانہ جتنا جتنا آگے بڑھے گا علی ابن الحسین علیہ السلام کی ان دعاؤں کی امپورٹنس روز اور روز بڑھ رہی اور بڑھتی جائے گی. ختم نہ ہونے والے خزانے. آپ کو میری باتوں سے اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ خود کتاب لیں گے، کمرہ بند کریں گے، پھر دعائے مکارم الاخلاق کے ایک ایک جملے، ایک ایک سینٹنس پر غور کریں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا کی کالم میں علی ابن الحسین نے کس انداز میں انسانی ہدایت کی ذمہ داری نبھائی. تو شہید فرماتے ہیں: یکی از گنجی نہائی کے در دنیای شیعہ وجود دارد ہمین دعا ہست. شیعہ دنیا میں جو عظیم خزانے پائے جاتے ہیں وہ یہی معصومین علیہ السلام کی دعائیں. پھر کہتے ہیں: بخدا قسم گنجیناس. یہ ہمارے علماء کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اسی وجہ سے جس کی وجہ سے کیا خدا قرآن میں قسم کھاتا ہے، تاکہ لوگوں کو امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے. بخدا قسم گنجیناس. سننے والوں، خدا کی قسم علی ابن الحسین علیہ السلام کی یہ دعائیں خزانے ہیں، خزانے. محروم ہے وہ قوم جس کے پاس یہ خزانے نہ ہو، اور جس قوم کے پاس یہ خزانے ہو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جس کے پاس یہ خزانے ہو، جو علی ابن الحسین علیہ السلام جیسے امام نے ہمارے درمیان چھوڑے ہیں. پھر اس کے بعد سنیے، اس کے بعد کا جملہ سنیے. شہید فرماتے ہیں: اگر ما هیچ دلیلی دیگری نداشتیم غیر از دعاهای کی داریم. اگر اسلام کی حقانیت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی سوائے علی ابن الحسین علیہ السلام کے صحیفہ سجاد کی یہ دعائیں، اور یہ دعائیں مکارم الاخلاق، اور یہ دعائیں ابو حمزہ سمانی، اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلام کی حقانیت کے لیے، پیغمبر کی حقانیت کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے علی ابن الحسین علیہ السلام کی یہی دعائیں کافی ہیں. کتنی بلندی سے ایک انسان ان دعاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور کتنے سمپل انداز میں مجھ جیسا طالب علم ان دعاؤں کو دیکھ رہا ہے. کتنی اہمیت اور امپورٹنس کے ساتھ
شیعت کا خدمت گزار ان دعاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور کتنا سادہ اور کتنی کم امپورٹنس اور اہمیت مجھ جیسے طالب علم نے ان دعاؤں کی دی۔ شہید کہتے گا کوئی حقانیت اسلام پر کوئی دلیل نہ ہوتی، اگر دنیا ہم سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں دلیل مانگتے، ہمارا دامن خالی ہوتا، ہمارے دامن میں فقط صحیفہ سجادیہ ہوتی، ہمارے دامن میں فقط دعائے مکارم الاخلاق ہوتی۔ تو یہ صحیفہ سجادیہ اور یہ مکارم الاخلاق کی دعا اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آج اپنے برادر بزرگ سے سن رہا تھا کہ یہاں حیدرآباد میں کتنی عظیم الشان نہج البلاغہ کانفرنسیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں ان کو کس چیز کی نظر لگ گئی۔ ہاں؟ اگر ہم لوگ سب شیعہ اہل بیت کی حق ادائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا سرمایہ اہل بیت کے اس علمی سرمایہ کو جو اسلام کی حقانیت کے لیے کافی ہے، اکیلے کافی ہے، ایک ایک سرمایہ دار کو، ایک ایک بزنس مین کو کم سے کم اتنی ذمہ داری لینی چاہیے، میں سال میں ایک ایسی نہج البلاغہ کانفرنس کروں گا کہ پوری حیدرآباد کے پڑھی لکھی جنریشن تک نہج البلاغہ کا میسج اور پیغام پہنچ جائے۔ اور دوسرا بزنس مین، دوسرا ادارہ اس بات کی ذمہ داری لے کہ میں صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں ایک ایسا پروگرام آرگنائز کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ سارے لوگوں تک علی ابن الحسین علیہ السلام کا پیغام پہنچ جائے گا۔ ان خزانوں سے لوگوں کو کون انٹروڈیوس کرے گا؟ کون انٹروڈیوس کرے گا؟ یورپ اور امریکہ میں بہت سارے کرسچن جب اس سرمایہ سے آشنا ہوئے تو وہ دیوانے ہو گئے اس سرمایہ کے، انہوں نے جرمن لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور صلاحیت بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے، مجھ جیسے حقیر اور ادنا طالب علم کو آپ کو سننا پڑتا۔ تو شہید فرماتے اگر اسلام کی حقانیت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی سوائے علی ابن الحسین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کے علاوہ، سوائے علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق کے علاوہ، سوائے علی ابن الحسین علیہ السلام کے دعائے ابو حمزہ الصومالی کے علاوہ، تو یہ دعائیں اسلام کی حقانیت کے لیے کافی تھی۔ پھر آگے چار کا سنیے یہ جملہ کیا ہے۔ پھر شہید مرزا مطہری کہتے ہیں، اگر میں اتنا ہی پڑھوں تو مجلس کا حق ادا ہو جائے گا، میری طرف سے نہیں، شہید مرزا مطہری کی طرف سے۔ پھر کہتے ہیں ان قدر اینہا او جو رفعت دارن، شہید فرماتے ہیں ان دعاؤں میں اتنی بلندی ہے، ان دعاؤں میں اتنی رفعت ہے، ان دعاؤں میں اتنی ڈیپتھ ہے، ان دعاؤں میں اتنا پیغام ہے، ان دعاؤں میں اتنا میسج ہے، ان دعاؤں میں اتنا ہدایت کا پیغام ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ اعجاز جزئی نیز، اگر آپ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو علی ابن الحسین کے ان دعاؤں کے علاوہ معجزہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ معجزہ سمجھنا چاہتے ہیں معجزہ کیا ہے، معجزہ یہی صحیفہ سجادیہ ہے علی ابن الحسین علیہ السلام، معجزہ یہی دعائے مکارم الاخلاق ہے علی ابن الحسین علیہ السلام۔ معجزہ، کچھ معجزے ایک ٹائم کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، لیکن کچھ معجزے جو ٹائم اور زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہوتے، وہ معجزے جو ٹائم کے ساتھ محدود نہیں ہے، زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے، وقت کے ساتھ بہت محدود نہیں ہے، ان معجزوں کا نام کیا ہے؟ ان معجزوں کا نام نہج البلاغہ ہے، ان معجزوں کا نام امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اس معجزے کی کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ قسم کھا کے
ہمارے علماء کو یہ کہنا پڑتا ہے واللہ گنجینس، ارے شیو شکر کرو، سجدہ کرو کہ خاندان اہل بیت، خاندان نبوت سے وابستہ ہو، اہل بیت سے وابستہ ہو، جنہوں نے اتنے عظیم خزانے تمہارے لیے چھوڑے ہیں کہ پوری دنیا کے تہذیب اور سیولائزیشن کا دامن ان خزانوں سے خالی ہے، اور تمہارے دامن میں یہ خزانے ہیں۔ پھر آیت اللہ خامنی ان صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، جو مجلس کا ٹائٹل بھی ہے، مجلس کا ٹائٹل اگر آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر پر، امام زین العابدین کی دعائیں، دعاؤں کے ذریعے انقلاب، دعاؤں کے ذریعے انقلاب، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ آیت اللہ خامنی کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ رو بخونی، ارے یہ جو خزانہ جس کے بارے میں شہید مرزا مطہری نے کہا یہ خزانہ ہے، علماء کو بھی سنیں، ارے علماء کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اماموں کو بھی سنیں نا، ارے علماء کی، ذاکرین کی، واعظین کی، مجھ جیسے حقیر طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنتے ہیں تو اپنے اماموں کو بھی سنیے نا، جو خزانے ہیں۔ آج امام زین العابدین کی روزی شہادت، کل امام شب شہادت تھی، کل کتنی جگہوں پر اس کتاب کے بارے میں گفتگو ہوئی ہوگی، کتنے گھروں میں صبح دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا۔ اگر کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں صبح مجلس میں کسی خطیب کے بجائے دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا، مجھے بتا دیجیے گا۔ میں کشمیر سے کچھ نہیں بھیجوں گا، 1 کلو سیب بھیج دوں گا، 1 ڈبہ سیب بھیج دوں گا، ایک خط لکھ دوں گا، ایک خط لکھ دوں گا ان کو، ان کے ہاتھوں کو چوموں گا، ان کے پیشانی کو چوموں گا۔ ان کے پاس اتنا شعور تھا کہ انہوں نے گھر میں دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کا اہتمام کیا، اس کے ترجمہ سمجھانے کا اہتمام کیا، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر کا اہتمام کیا۔ کتنے اہل بیت غریب ہیں ہماری مجلسوں کے درمیان، کتنے اہل بیت غریب ہیں، اہل بیت اپنے ماننے والوں کے درمیان۔ کل سے لے کر آج تک 100 300 400 مجلسیں حیدرآباد میں منعقد ہوئی ہوگی، پورے انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں منعقد ہوئی ہوگی، کتنی مجلسوں میں صحیفہ سجادیہ پر گفتگو ہوئی ہوگی۔ یعنی اتنی کم امپورٹنس ہے علی بن حسین علیہ السلام کی دعاؤں کی، اتنی کم امپورٹنس ہے صحیفہ سجادیہ کی۔ ارے ہنری کربن جیسے لوگ جرمن سے اٹھتے تھے، قم آتے تھے، علامہ طباطبائی سے صحیفہ سجادیہ کی تفسیر سنتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ آیت اللہ خامنی کہتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ رو بخونید، دعائے عرفہ رو بخونید، کہ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ تو کریں، دعائے عرفہ کا تو مطالعہ کریں۔ انہوں یہ خاموشی نیایش ہے، ہم نے اور آپ نے ان کو کیا سمجھا ہے؟ یہ دعاؤں کا انقلاب ہے، یہ امام زین العابدین کی دعائیں۔ یہ صحیفہ سجادیہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں میں تلوار تھی، اور امام زین العابدین کو یزید کے بچے ہوئے سسٹم کو نابود کرنے کے لیے کیا ان کے ہاتھوں میں دعائیں تھے، ان کے زبان پر، امام زین العابدین کی زبان پر کیا یہی دعائیں تھی؟ تلواروں کے ذریعے انقلاب، جان دے کر انقلاب لانا اور دعاؤں کے ذریعے انقلاب لانا۔ آیت اللہ خامنی کہتے ہیں یہ دعائیں انقلاب ہیں، حماسہ نیایش کہتے ہیں دعاؤں کو، دعاؤں کا انقلاب، دعاؤں کا انقلاب لانے کا صحرا امام زین العابدین علیہ السلام کو جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنی ایک جگہ اشارہ بھی کرتے ہیں، امام زین العابدین نے کیوں دعاؤں کا وسیلہ لیا، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ہمان نیایشس، یہ انقلاب ہے، یہ دعائیں ہیں، اما در بطن خودش حماسہ دارد و حرکت دارد، یہ دعائیں ہیں،
یہ دعائے عرفات دعا ہے، یہ دعائے مکارم الاخلاق دعا ہے، یہ دعائے ابو حمزہ سمالی دعا ہے، لیکن اس کے بطن میں، اس کے باطن میں انقلاب چھپا ہوا ہے۔ کس چیز کا انقلاب؟ انسان کی کردار سازی کا انقلاب چھپا ہوا ہے، انسان کی فکروں کی تعمیر کا انقلاب چھپا ہوا ہے، انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا انقلاب چھپا ہوا ہے، انسان کو اس دنیا کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا انقلاب چھپا ہوا ہے، انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرنے کا انقلاب چھپا ہوا ہے۔ ہمان نیویشس، یہ دعائیں ہیں، امو در بطن خودش حماسه دارد، مگر ان دعاؤں کے اندر حماسہ چھپا ہوا ہے، حرکت چھپی ہوئی ہے۔ تکون دہندہ پڑھنے والے کے کیا کہ حرکت میں لاتی ہے دعائیں، پڑھنے والے کو بیدار کرتی ہے دعائیں، پڑھنے والے کے آنکھوں سے پردہ ہٹاتی ہے دعائیں، پڑھنے والے کے دل پر پڑے ہوئے پردوں غفلتوں کے پردوں کو ہٹا دیتی ہے دعائیں، ہلا دیتی ہے ایک انسان کی غیر ذمہ داری کے ماحول میں جینے والے انسان کو حرکت میں لا دیتی ہے، حرکت دیتی ہے پڑھنے والے کو، زندگی کا مقصد، زندگی کے مقصد سے آشنا کرتی ہے، خلقت کے مقصد سے آشنا کرتی ہے، بلند مقاصد کے لیے جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ امام زین العابدین اسی صحیفہ اسی دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین کا جملہ، یہ جملہ دیکھیں کتنا نورانی جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم اے معبود وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، معبود تب تک زندہ رکھنا، معبود تب تک اس دنیا میں سانس لینے کی مہلت دینا جب تک میری یہ سانسیں تیری اطاعت کے راستے میں صرف ہوتے ہوں۔ بزلا کہتے خرچ کر، معبود اگر یہ میری زندگی تیری اطاعت میں خرچ ہو رہی ہے، معبود اگر یہ میری توانائی تیری اطاعت میں خرچ ہو رہی ہے، معبود اگر یہ میری زندگی کی انرجی تیری اطاعت و پیروی میں خرچ ہو رہی ہے، پالنے والے جب تک تیری اطاعت میں یہ زندگی کی توانائی، زندگی کی یہ انرجی، زندگی کی یہ نعمتیں، زندگی کی یہ سانسیں جب تک تیری اطاعت میں خرچ ہو رہی ہے، پالنے والے تب تک زندہ رکھنا، بزلا انہیں خرچ۔ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اللہ معبود اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن چکی ہے، کس کی چراگاہ؟ شیطان۔ چراگاہ کس کو کہتے ہیں؟ جانور قدیم زمانے میں گھاس کھاتے تھے۔ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، اگر میری زندگی شیطان کا چراغاہ بن چکی ہے، یا آج کے ٹرمینالوجی میں اگر میری زندگی کا آؤٹ پٹ اور ریزلٹ شیطان کو مل رہا ہے، پالنے والے تب میں موت کی آرزو کر رہا ہوں کہ زندگی کی انرجی شیطان کے راستے میں خرچ ہو جائے، کہ زندگی کی توانائی شیطان کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ پالنے والے اگر تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں، تیری فرمان برداری میں یہ میری انرجی خرچ ہو رہی ہے، پالنے والے تب مجھے زندہ اس روئی زمین پر زندہ رکھ دے، تب مجھے سانس لینے دے۔ لیکن پالنے والے اگر یہ ساری انرجی جو تو نے مجھے دی ہے، یہ ساری نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہے، یہ سارا ٹیلنٹ جو تو نے مجھے دیا ہے، یہ ساری صلاحیتیں جو تو نے مجھے دی ہے، یہ ساری نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہے، اگر یہ شیطان کے کام آ رہی ہے، شیطان کے راستے پر چلنے والوں کی کام آ رہی ہے، چھوٹے شیطانوں کے کام آ رہی ہے، بڑے شیطانوں کے کام آ رہی ہے،
گلی کوچے کے شیطانوں کے کام آ رہی ہے، محلے کے شیطانوں کے کام آ رہی ہے، سماج کے شیطانوں کے کام آ رہی ہے، اسٹیٹ لیول کے شیطانوں کے کام آ رہی ہے، نیشنل لیول کے شیطانوں کے کام آ رہی ہے، انٹرنیشنل لیول کے شیطانوں کے کام آ رہی ہے۔ پالنے والے عنایت کر دے مجھ پر، پالنے والے تب یہ زندگی مجھ سے واپس لے لے، ہے نا؟ آج دیکھیں نا آپ کتنے لوگوں کی 54 اسلامی ملکوں کی انرجی، ان کا پیٹرول ڈیزل، ان کے درہم و دینار کن کے کام آ رہی ہے؟ بڑے شیطان اکبر کے کام آ رہی ہے۔ سعودی عربیہ کا سرمایہ کس کے کام آ رہا ہے؟ امریکہ کے کام آ رہا ہے، ٹرمپ جیسے شیطان کے کام آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے؟ اسرائیل جیسے ظالم کے کام آ رہا ہے۔ جارڈن کی انرجی کس کے کام آ رہی ہے؟ مظلوم فلسطینی کے کام آ رہی ہے۔ میں مجلس کے آ رہا تھا، یاقوت پورا سے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ایک فلسطین کی ماں کہہ رہی تھی کہ مجھے آج 5 دن بھوکے ہو گئے، ایک لقمہ بھی میرے پیٹ کے اندر رہ گیا اور ایک قطرہ پانی بھی۔ اور وہ ماں کہہ رہی تھی میں چلنا کا ارادہ کرتا ہوں تو چکر آنے لگتے ہیں۔ وہ بیچارے جب کھانا لینے کی لائن میں کھڑے ہو جاتے، اب اس لائن میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اتنی سکت ختم ہو چکی ہے۔ عالم اسلام میں انرجی نہیں ہے، عالم اسلام میں طاقت اور توانائی نہیں ہے، عالم اسلام میں اتنی انرجی ہے کہ ایک ملک ہی غزہ کو آباد کر سکتا ہے، ایک ہی ملک ہی فلسطین کے بھوکوں کو کھلا سکتا ہے۔ مگر امام زین العابدین صدقے جاؤ امام آپ کے کہ جن کو آپ نے راستہ دکھایا وہ آج آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ قلبی دشمنی کی، آپ کی دشمنی کی، ان دشمنوں کی قلبی انرجی شیطانوں کے کام آئی اور ان دشمنوں کی انرجی آج بھی شیطانوں کے کام آ رہی ہے۔ ٹرمپ آیا ان منافق ملکوں کے پاس، دیکھا ان منافقوں نے پوری دولت ان پر لٹا دی، ٹرمپ پر لٹا دی، درہم و دینار بھی لٹا دیے، ناموس بھی لٹا دی، ناموس بھی لٹائی ان 54 ملکوں نے۔ اور حسینی ملکوں نے کیا لٹایا؟ حسینی ملکوں نے فلسطینی مظلوموں کے لیے اپنے جوانوں کا خون لٹایا۔ خامنی نے کیا لٹایا؟ سردار کمانڈر حاجی زادہ جیسے کمانڈروں کا خون لٹایا۔ ہم خون لٹائیں گے، ناموس نہیں لٹائیں گے، ناموس کو بچانے کے لیے۔ اب حسینی ملکوں کی انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ یزیدی ملکوں کی اور شیطان کے پیروی کرنے والوں ملکوں کی انرجی شیطان کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ اور حسینی ملکوں کی، وہ حسینی ملک عراق ہو، وہ حسینی ملک یمن ہو، وہ حسینی ملک لبنان ہو، وہ حسینی ملک کیا ایران ہو، ان حسینی ملکوں کی انرجی کہاں ہو رہی ہے؟ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے حسینی ملکوں کی انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی بھی شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ وہاں کے مجتہدین کی انرجی بھی شیطان کو کمزور کرنے کے لیے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ اور وہاں کے سائنٹسٹوں کی انرجی بھی شیطانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ یہ راستہ کس نے دکھایا؟ خامنئی اور سیستانی کو کس نے یہ راستہ دکھایا؟ نصر اللہ کو کس نے یہ راستہ دکھایا؟ یہ راستہ دکھانے والی ذات کا نام علی بن الحسین۔ شیطان کے راستے میں ٹیلنٹ خرچ کرنے والے، شیطان کے راستے میں اپنے جوانوں کا ٹیلنٹ خرچ کرنے والے، شیطان کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے، شیطان کے راستے میں اپنا سرمایہ لٹانے والے، اور شیطان کے مقابلے میں اپنا ٹیلنٹ لٹانے والے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی انرجی خرچ کرنے والے۔ اللہم وعمرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک۔ پالنے والے، اس زندگی کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ استعمال کرے۔ پالنے والے، اگر یہ زندگی تیرے راستے میں خرچ ہو رہی ہے، پالنے والے اگر یہ مال و دولت تیرے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، پالنے والے اگر یہ علم تیرے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، پالنے والے اگر یہ صلاحیت تیرے راستے میں خرچ ہو رہی ہے، پالنے والے تب مجھے اور اس راستے میں خرچ کرنے کے لیے میری عمر میں اضافہ کر دی۔ پالنے والے، لیکن اگر یہ انرجی
کیا شیطان کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے؟ فق بزنی لے، اگر میری زندگی کا آؤٹ پٹ، اگر میری زندگی کا رزلٹ، اگر میرے مال کا رزلٹ، اگر میری توانائی کا رزلٹ، اگر میرے ٹیلنٹ کا رزلٹ، اگر میری نالج کا رزلٹ، اگر میری زبان کا رزلٹ، اگر میرے قلم کا رزلٹ شیطان اور شیطانی کاموں کو مضبوط کرا، امام کہتے فق بزنی لے، پالنے والے مجھے ایسی زندگی کو کیا کرنا جو شیطان کے کام آئے؟ فق بزنی لے، دعاؤں کے ذریعے انقلاب۔ کون سے کام جو شیطان کے کام ہیں؟ کون سے کام جو خدائی کام ہیں؟ کون سے کام جن سے شیطان خوش ہوتا ہے؟ کون سے کام جن سے رحمان خوش ہوتا ہے؟ کون سے کام جن سے دنیاوی شیطان خوش ہوتے ہیں؟ کون سے کام جس سے خدا کے نمائندے امام زمانہ جیسی ہستیاں خوش ہوتی ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق میں امام فرماتے ہیں، بلند آواز میں علی بن الحسین کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ دو تین جملے دعائے مکارم الاخلاق۔ امام فرماتے ہیں، اچھا اس دعا میں دعائے مکارم الاخلاق کریمانہ اخلاق، دو قسم کے اخلاق ہوتے ہیں۔ پس لوگوں کا اخلاق جو خیر کے بہانے انسان کو کیا شر پہنچاتے ہیں، رذیل لوگوں کا اخلاق۔ کریمانہ اخلاق کے مقابلے میں کیا ہے؟ رذیل لوگوں کا اخلاق، جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو خیر پہنچانے کے بعد بہانے شر پہنچاتے ہیں، جو دوستی کے بہانے انسان کی پشت پر کیا کھنجر ڈالتے ہیں۔ کریمانہ اخلاق جو کسی کو فائدہ اس نیت سے پہنچاتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں گویا ہم اس نیکی کرنے والے پر احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی قدر و قیمت خود بڑھاتے ہیں۔ کریمانہ اخلاق امام زین العابدین کا اخلاق مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جب میں اور آپ کسی فقیر کو 10 روپے 100 روپے 50 روپے دیتے ہیں، کسی ادارے کو 1000 روپے 2000 روپے 1 لاکھ 10 لاکھ دیتے ہیں، تو ہم اندر سے ہماری یہ فیلنگ ہوتی ہے اس شخص پر میرا احسان، اس آرگنائزیشن پر میرا احسان، اس تنظیم پر میرا احسان، اس انسٹیٹیوشن پر میرا احسان۔ ہم سمجھتے ہیں دینے والے کا احسان ہے، لیکن جن کا اخلاق کریمانہ اخلاق ہوتا ہے وہ سمجھتے نہیں دینے والے کا احسان نہیں ہے، لینے والے کا احسان ہے جس نے خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ غور نہیں کیا جس کا اخلاق کریمانہ اخلاق ہوتا ہے وہ لینے والے کو کیا سمجھتا ان کا احسان ہے، کس نے خدمت کا موقع فراہم کیا؟ اس سائل نے جو میرے دروازے پر آیا، میرے آفس میں آیا، اس کا احسان ہے اس نے میرے 10 روپے کی قیمت بڑھائی۔ اس کا احسان ہے جس نے مجھے گاڑی مانگی ہے کہ مجھے اپنے ممی کو اپنی ڈیڈی کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، اس کا احسان ہے اس نے میری گاڑی کی قیمت بڑھائی۔ علی ابن الحسین جب بھی سائل کی حاجت روائی کرتے تھے تو سائل کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ کس کے؟ سائل کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اور جس سائل کی مدد کرتے تھے اس کے احترام میں اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ سائل ہماری جیسی ذہنیت کا ہوتا تھا، وہ سوال کرتا تھا آقا مولا اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام اس سائل سے کہتے تھے تمہارا احسان ہے اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تمہارا احسان ہے۔ وہ میری اور آپ کی طرح ہینگ ہو جاتا تھا، مولا میرا کون سا احسان ہے؟ یہ جو میرے ہاتھ میں درہم و دینار کی تھیلی ہے یہ تو آپ کا احسان ہے۔ امام کہتے تھے نہیں، احسان میرا نہیں ہے، احسان تمہارا ہے، تو بغیر کسی اجرت کے میرے ان درہم و دینار اور صدقات کو میری آخرت تک پہنچانے کا وسیلہ اور سبب بنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کریم لوگوں کا اخلاق۔ اسی اخلاق کی ڈیفینیشن امام زین العابدین دعائے مکارم الاخلاق میں کرتے ہیں۔ لہذا امام خالق سے اس کریمانہ اخلاق کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس دعا کے مختلف بخش صحیفہ سجادے کے دعا کے مختلف بخش امام محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے ان کا آغاز کرتے ہیں۔
امام فرماتے ہیں وَسَدِّدْنِي لِأَنْ أُعْرِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنُّصْحِ، اے پالنے والے اتنی توفیق دے دنیا میں جو میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کرے، پالنے والے میں ان فریب اور دھوکہ دینے والوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں۔ دنیا دھوکے سے بری ہے نا، دنیا دھوکے سے بری ہے نا۔ امام فرماتے ہیں پالنے والے اگر اس دنیا میں مجھے کسی نے دھوکہ دیا، پالنے والے مجھے اتنی کیپیسٹی دے دے، پالنے والے مجھے اتنا بڑا دل دے دے، میرے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کروں، مجھے فریب دینے والوں کو میں ان کے ساتھ بھلائی کروں۔ یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ رذیل لوگوں کا اخلاق ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رذیل لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے غلطی سے بھی کوئی کیا غلطی کی نا تو وہیں پر انتقام لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں۔ امام فرماتے پالنے والے علی ابن الحسین کو اتنی توفیق دے، اتنی کیپیسٹی دے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے میں دھوکہ نہ کروں، میں خیر کروں، میں بھلائی کروں، میں نیکی کروں۔ یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَعَجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ، پالنے والے جو مجھے تنہا چھوڑ دے، پالنے والے جو مجھے کیا چھوڑ دے، پالنے والے مجھے توفیق دے، مجھے چھوڑنے والوں کے ساتھ میں نیکی کروں۔ وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، پالنے والے یہ زندگی کیا ایک دوسرے کی حاجت روائی کرنے کا نام ہے۔ کبھی کوئی میرا محتاج، کبھی کسی کا محتاج، کبھی میں کسی کے درہم و دینار کا محتاج، کبھی کوئی میرے درہم و دینار کا محتاج۔ پالنے والے جو مجھے مشکلات کے وقت محروم کرے، پالنے والے مجھے اتنی کیپیسٹی دے جو مجھے محروم کرے، مجھے ان کی حاجت روائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ پالنے والے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے۔ وَأَقَافِعَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، پالنے والے جو لوگ معاشرے میں، جو لوگ رشتوں میں، جو لوگ ہمسائیگی میں میرے ساتھ رشتہ توڑے، میرے ساتھ تعلقات توڑے، پالنے والے مجھے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میرا اور آقا اخلاق ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو ہمارے گھر آئے گا ہم اس کے گھر جائیں گے، جو ہمارے ساتھ صلہ رحم کرے گا ہم اس کے ساتھ صلہ رحم کریں گے، جو ہماری دعا کرے گا ہم اس کے ساتھ کیا اس کے لیے دعا کریں گے، جو ہمیں دعوت کرے گا ہم اس کو دعوت کریں گے، جو ہماری بیمار کی عیادت کے لیے گا ہم اس کی بیماری کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، جو مشکلات میں میرے کام آئے گا میں اس کی مشکلات میں کام آؤں گا۔ یہ اہل بیت کا اخلاق نہیں ہے، یہ شیطانی اخلاق ہے، یہ مادہ پرستوں کا اخلاق ہے، یہ میٹیریسٹ لوگوں کا اخلاق ہے۔ علی ابن الحسین علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے جو تمہیں کام نہ آئے، جب تمہیں پتہ چلے اس کی مشکلیں، تم مشکل حل کرنے کے لیے خود سے آگے بڑھو۔ جو تمہاری عیادت کے لیے تمہارے گھر میں آئے، ایک کال بھی نہیں کی، پتہ چلا وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے بھی جاؤ، اس کے لیے کوئی گفٹ بھی لے کے جاؤ اور اس سے پوچھو اگر مشکل ہے، اگر علاج کرنے میں تمہیں کوئی دشواری ہے مجھے بتا دینا، میں حاضر ہوں۔ ہم اپنی جہالت کو سمجھتے ہیں یہ کیا اخلاق ہے، ہم اپنی جہالت کو سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی جہالت ہے۔ ہم تعصب کو سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے، ہم ادلے کے بدلے کو سمجھتے ہیں کیا یہ اخلاق ہے، ہم بدی سے مقابلہ کرنے کو سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے، ہم گالی کا گالی سے جواب دینے کو سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے، ہم غصے کو غصے سے جواب دینے کو سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے، ہم سمجھتے ہیں جس نے ایک مارا اس کو ہم دو مارے گا، ہم سمجھتے ہیں یہ اس کا اخلاق ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ہماری مجلس میں نہیں آئے گا ہم بھی نہیں جائیں گے، جو ہماری مجلس میں نہیں آئے گا وہ ہمیں بلائے یا نہ بلائے ہم بھی اس کی مجلس میں حاضر ہو جائیں گے، کوئی ہمارے بچوں کی کامیابی پر مبارکبادی دینے کے لیے نہیں آئے گا، ہم لسٹ رکھتے ہیں جو آیا ہم اسی کے پاس جائیں گے، نہیں، جو ہمارے بچوں کی خوشی میں ہمارے گھر آ جائے وہ آ جائے یا نہ آ جائے، لیکن ہم دوسروں کی خوشی میں کیا شریک ہو کر کیا اپنے کریمانہ اخلاق کا اظہار کریں گے۔ بہت دور ہے میں اور ہم سب محمد و آل محمد کے اخلاق سے،
ہم نے پورا فوکس کیا کس بات پر؟ مجھ جیسے طالب علم کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ کچھ ایسے باتیں کروں لوگ داد دے، اور مجمع کا پورا فوکس اس بات پر مولوی صاحب کچھ ایسے جملے سنائے کہ ہم داد دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام زین العابدین کی اس کتاب کا مدعا و مقصد اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ امام زین العابدین کے ماننے والے ہزاروں سیولائزیشن کے درمیان قابل داد سیولائزیشن اور قوم بن جائے، ان کے اخلاق کی ایگزامپل دی جائے، ان کے کردار کی ایگزامپل دی جائے، ان کے معاشرے کی ایگزامپل دی جائے، ان کے بلند کردار کی ایگزامپل دی جائے۔ آیت اللہ موسوی لاری کی ایک کتاب ہے، مغربی تمدن کی ایک جھلک، ہمارے بزرگوں نے پڑھی ہوگی، ایک زمانے میں بہت پاپولر کتاب تھی، مغربی تمدن کی ایک جھلک۔ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، میں علاج کی غرض سے لندن گیا، یورپ کی کسی کنٹری گیا، لندن یا کسی اور جگہ، کہنے لگے جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا روزانہ وہاں کے جو ایرانی لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ میری عیادت کے لیے آتے تھے، بغل میں ایک کرسچن بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھ سے روزانہ پوچھتا تھا یہ اتنے لوگ جو آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں، یہ اتنے لوگ جو ہاتھوں میں کیا آپ کے پاس کیا فروٹ اور گفٹ لے کے آتے ہیں، یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں؟ یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں؟ تو آیت اللہ لاری کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہاں یہ کیوں اس لیے، یہ کیوں کس لیے آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے؟ کہا نہیں یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میں ایران سے علاج کے لیے یہاں آیا ہوں، ان کو پتا چلا ایران کا ایک علی کا ماننے والا فلان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، علی نے ہمیں سمجھایا، نبی نے ہمیں سمجھایا اگر کوئی ہاسپٹل میں ہو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ کہا اچھا دین اسلام نے آپ کو اتنا سمجھایا؟ یہاں میں اکیلے پڑا ہوا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، لیکن میرے بچوں کو بھی میری عیادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایگزامپل، مثال۔ پھر آئے لاری نقل کرتے ہوئے تفصیلی واقعہ، پھر جب میری اس کے ساتھ بات ہو گئی، جب دیکھا کہ نہیں دیکھو ایک انسان مسافرت میں ہے، وطن سے دور ہے، لیکن آس پڑوس میں جو اس کے ہم وطن لوگ ہیں وہ اس کے عیادت کے لیے آتے ہیں، اس کی تنہائی دور کرتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ وہ کرسچن خوش ہوا، کہا میرے بچے بھی ہیں لیکن میرے بچے میرے بارے میں بالکل کیئر بھی نہیں کرتے ہیں، خیال بھی نہیں رکھتے ہیں، فون بھی نہیں کرتے ہیں، حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں، میرا بیٹا بھی ہے اور میری بیٹی بھی ہے، کوئی آتا نہیں ہے، اور آپ کے دین کی اتنی ڈیپتھ ہے، آپ کے دین میں اتنی گہرائی ہے جو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، آپ کے صرف ہم وطن ہیں، روزانہ آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ ایگزامپل ہے، یہ مثال ہے۔ اس سے سوسائٹی میں انقلاب آتا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں انقلاب کی نشانی نہیں ہے، اس طرح کے دل رکھنے والے لوگ ایک سوسائٹی میں انقلاب کی نشانی ہے۔ اگر بڑی بلڈنگوں میں اس طرح کے جگر رکھنے والے لوگ ہو، اگر بڑی بڑی عالیشان بلڈنگوں میں اس طرح کا بلند کردار رکھنے والے لوگ ہو، اس کا مطلب ہے ان بڑی بلڈنگوں کے اندر کردار کا انقلاب آ چکا ہے۔ لیکن اگر بلڈنگیں بڑی ہیں لیکن بغل میں جو بلڈنگ ہے ان کا نام تک بھی پتہ نہیں ہو، آج کل تو ان بڑی بڑی بلڈنگوں میں ایک مہینے کے بعد، دو مہینے کے بعد، چار مہینے کے بعد جب مرنے والے کی بدبو آ جاتی ہے تب جا کے پتہ چلتا کہ بھئی پڑوسی مر گیا ہے نا؟ امام خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ ٹائم ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ حیدرآبادی کم سنتے ہیں لیکن دقیق سنتے ہیں، حیدرآبادی کم سنتے ہیں لیکن دقت کے ساتھ سنتے ہیں، کوالٹی کی باتیں سنتے ہیں۔ 45 منٹ سے آپ لوگ زیادہ نہیں سنتے ہیں، 45 منٹ ہو گئے، البتہ 45 منٹ ان کے لیے ہو گئے ہیں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو 10-20 منٹ بعد آ گئے ان کو ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا۔ اب سب لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں علی ابن الحسین زین العابدین کی شان میں، اور وہ لوگ جنہوں نے علی ابن الحسین کی کتاب صحیفہ سجادیہ پر اپنی انرجی خرچ کی، یہ کتاب صحیفہ سجادیہ کی
मरहूम मुफ्ती जाफर साहब का तर्जमा है, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने भी इसका तर्जमा किया। ऐसे अली इब्नुल हुसैन के खिदमत गुजारों की मगफिरत व बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद आवाज में एक सलवात पढ़ दीजिए। पालने वाले इतना अजीम बना दे कि जो मुझसे रिश्ता तोड़े मैं रिश्ता जोड़ूं। पालने वाले वो मेरा भाई जो मुझे आज मॉडर्न दौर में ब्लॉक करे, मैं उसके दरवाजे पर माफी मांगने जाऊं। पालने वाले एक आज के जमाने का मॉडर्न शहर बीवी नाराज हो जाए और अपने वालिद के घर चले जाए, पालने वाले इतनी कैपेसिटी दे दे मैं वहां जाकर अपनी बीवी से माफी मांगू और रिश्ते को तोड़ने न दूं, है ना। तोड़ने में हम 24 इंच का सीना मोदी जी की तरह, हाँ? तोड़ने में हम सब लोग क्या सीना तान के खड़े होते हैं। इमाम फरमाते नहीं, तोड़ने में सीना तान के खड़ा होना बड़ाई और बुजुर्गी की अलामत नहीं है, जोड़ने में सीना तान के खड़ा होना इंसान की बुजुर्गी और बड़ाई की अलामत है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ। पालने वाले व उखालिफ मन इक्ताबनी इला हुस्न ज़िक्र, पालने वाले जो सुबह शाम घरों में, ऑफिस में, मस्जिद में, आशुर खाने में सुबह शाम मेरी गीबत करते हैं, पालने वाले मुझे इतनी कैपेसिटी दे दे, मुझे इतना शरह सदर दे दे जो सुबह शाम मेरी किरदार कुशी करते हैं, पालने वाले में जगह जगह उनके अच्छे अखलाक के चर्चे करता रहूं। हाँ? जब हमें बदला लेना होता है ना फैमिली में, हमारी बीवी भी साथ देती है ना। जब मैं इरादा करूं अपने नाराज और रूठे हुए भाई की इयादत करने के लिए, 10 साल से जो मेरे घर ना आया हो और आज मुझे पता चले वो बीमार है, और फिर मैं अपनी बीवी से मशवरा करना चाहूं, फिर मैं अपने बच्चों से मशवरा करना चाहूं, पूरी फैमिली क्या कहती है, फलान साल आप भी हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, तुम्हारा भाई उसने गवारा भी नहीं किया आपको खैरियत पूछे, है ना, है ना। यानी तोड़ने के लिए पूरी फैमिली तैयार। हमारी ज़हनियत देखिए, इतनी मजलिसें करने के बाद हमारी ज़हनियत अहले बैत की ज़हनियत नहीं बन चुकी है, इतनी मजलिसें सुनने के बाद हमारी फिक्र अहले बैत की फिक्र नहीं बन चुकी है, इतना नौहा करने के बाद, इतना मातम करने के बाद हमारा शऊर अहले बैत का शऊर नहीं बन चुका है। वजह क्या है? वजह यह है कि अहले बैत का सिलेबस और निसाब हमारी मजलिसों का सिलेबस और निसाब नहीं रहा है। खतीब ने अपनी लफाजी को निसाब बनाया है, ना नहजुल बलागा मजलिसों का निसाब है, ना सहीफ सज्जादिया मजलिसों का निसाब है, ना अल्लाह की किताब कुरान हमारी मजलिसों का निसाब है। फिर मौला इतनी प्यारी दुआ है, इसके बाद बस हल्का इशारा करूंगा और आपकी जहमत तमाम, वरना नेक्स्ट ईयर ये जो जवान हिम्मत करते हैं मुझे दावत देते हैं, अभी से उनको मैसेज आएगा कि भाई ये तो 10-10-20 मिनट टाइम ज्यादा लेते हैं, नेक्स्ट ईयर इनको हैदराबाद की हवा क्या खाने न बुलाइएगा। हाँ, लेकिन हमें ये क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। फिर इमाम खुदा से मांगते हैं कुर्बान अली इब्नुल हुसैन के इन जुमलों पर और कुर्बान अली इब्नुल हुसैन के खिदमत गुजारों पर, मुफ्ती जाफरो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी पर। फिर मौला फरमाते हैं, दुआओं की डेप्थ देखिए, बुलंदी देखिए, जो शहीद मिर्जा मुतरी कहते हैं वल्लाह गंजीनास, जो लेट आए कि शहीद मिर्जा मुतरी का जुमला, खुदा की कसम ये सहीफा सज्जादिया खत्म न होने वाले खजाने हैं।
ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں. شہید مرزا احمد علی کا جملہ, خدا کی قسم آج کے زمانے میں اہل بیت کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو, یہی علی بن الحسین کی دعائیں معجزے ہیں, معجزے ہیں. امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیت الصالحین والبسنی زینت المتقین. پالنے والے اپنے صالح بندوں کو, جن چیزوں نے تیرے صالح بندوں کو زینت بخشی, پالنے والے مجھے بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے اپنے کردار کو زینت بخشنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جن چیزوں نے تیرے پرہیزگار بندوں کو دنیا والوں کے لیے بھی آسمان والوں کے لیے بھی خوبصورت بنایا, زیبا بنایا, بیوٹیفل بنایا, پالنے والے مجھے بھی ان چیزوں کے ذریعے اپنے کردار کو زیبا, اپنے عمل کو زیبا, اپنے کیا کیریکٹر کو بیوٹیفل بنانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جس کردار, جن چیزوں نے تیرے سارے بندوں کے کردار کو کیا زینت بخشی ہے, پالنے والے انہی تمام چیزوں کے ذریعے میرے کردار کو بھی زینت بخش دے. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ہیں جن چیزوں نے خدا کے صالح بندوں کو زینت بخشی ہے. پالنے والے وہ کیا کوالٹیاں تھی جن کی وجہ سے تیرے صالح بندوں کو زینت ملی تھی؟ امام فرماتے ہیں پالنے والے تیرے بندے جگہ جگہ عدل و انصاف کا پرچار کرتے تھے. پالنے والے ان کے ہر عمل میں کیا ہوتا تھا؟ انصاف ہوتا تھا, عدل ہوتا تھا. وَقَزْمِ الْغَيْظِ, پالنے والے تیرے پیارے بندے کتنا مشکلات کے وقت, غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جوان غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری ہماری بیٹیوں اور بہت سارے ہمارے بچوں کی آپس میں 4-5 دن, 1 ہفتے کے بعد کیا شادی کا بندھن کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ دونوں غصہ کرنا جانتے ہیں, غصہ پینا نہیں جانتے. ہے نا, ہے نا, سمجھتے نہیں؟ غصہ پینا ناکامی ہے. غصہ پینا ناکامی نہیں ہے. غصہ پینا, غصے کو برداشت کرنا, غصے کو کنٹرول کرنا کامیابی کی کنجی ہے. سوشل میڈیا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہم ہر دم غصہ کرتے رہتے ہیں. کوئی غصہ کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام فرماتے ہیں صالحین کو جن کوالٹیز نے زینت بخشی, پالنے والے ان کوالٹیز کے ذریعے مجھے بھی اپنے کردار کو کیا, ان کوالٹیز کے ذریعے اپنے کردار کو زینت بخشنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تیرے بندے صبح شام عدل و انصاف کو عام کرتے تھے. پالنے والے وہ غصے کے موقع پر کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا غصہ کنٹرول کرتے تھے. پالنے والے جب فتنے اٹھتے تھے تیرے صالح بندے کس طرح کیا فتنے کی آگ کو کیا بجھا دیتے تھے. پالنے والے تیرے صالح بندے جب قوم میں تفرقہ اٹھتا تھا, لڑائیاں اٹھتی تھی, کلیشز ہوتے تھے, دوریاں بڑھتی تھی, تیرے صالح بندے ان کلیشز کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا دور کرتے تھے. تیرے صالح بندے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان تفرقوں کو مٹاتے تھے, ان اختلافات کو مٹاتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے عظیم لوگ, کریم ابن کریم, جنہوں نے انسانیت کو شرافت سکھائی, جنہوں نے انسانیت کو کرامت سکھائی, جنہوں نے انسان کو انسانیت سکھائی, جنہوں نے انسان کو انسانی اخلاق سکھائے, جنہوں نے انسان کو انسانی آداب سکھائے, جنہوں نے انسان کو انسان کے انداز میں جینا سکھایا. زہرا اور زہرا کی اولاد نے. اللہ اکبر. بقول شہید مرزا احمد علی کے انسانیت پر کس کا احسان ہے سوائے محمد اور آل محمد کے. شہید مرزا احمد علی کا جملہ ہے اس انسانیت پر جن کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ نبی ہے اور آل نبی ہے. اس انسان کو انسان بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی, کیا کیا سرمایہ انسانیت کے لیے چھوڑا. اللہ اکبر. ان عظیم انسانوں کا حق کیا تھا؟ ان عظیم انسانوں کا حق تھا ان کے لیے مسجد کے دروازے کھلے رہنے چاہیے تھے.
تاکہ یہ انسان کی رستگاری کی بات کر سکے۔ ان عظیم انسانوں کا حق یہ تھا کہ ممبر پر کھڑے ہوتے تاکہ یہ انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری نبھاتے، مگر اللہ اکبر، جہاں جس ممبر پر اور جس مسجد میں ان عظیم انسانوں کو کھڑا ہو کر امامت اور لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، وہی محراب ان عظیم انسانوں کے مقتل بن گئے، وہی مسجد ان عظیم انسانوں کی قتل گاہ بن گئی۔ نسل فاطمہ الزہرا کا حق کیا تھا کہ ان کے ارد گرد انسان طواف کرتے۔ اللہ اکبر، ہے نا علامہ اقبال کا شعر کہ اگر اجازت ہوتی میں فاطمہ الزہرا کی قبر پر سجدہ کرتا، اتنا حق ہے فاطمہ کا انسانیت پر، اتنا حق ہے نسل فاطمہ الزہرا کا انسانیت پر۔ اللہ اکبر، انسانیت کے محسنوں کا حق نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے، امام زین العابدین کا حق یہ نہیں تھا کوفہ و شام کے بازار میں رسن بستر ان کو پھرایا جائے۔ جس امام نے انسانیت کو یہ سبق سکھایا، اس امام کا حق یہ نہیں تھا اس کے گھر میں دن میں تو کو زنجیر ڈالے۔ جس امام نے انسانیت کو سکھایا صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے، رحمان کا راستہ کیا ہے، اس امام کا حق یہ نہیں تھا اس کے پاؤں میں تو کو زنجیر باندھے جائے۔ اللہ اکبر، جس امام کا حق تھا یہ تھا وہ انسان پر حکمرانی کرتے۔ اللہ اکبر، جس امام کے صبح شام انسان کو فضائل بیان کرنے چاہیے تھے، اس بازار شام میں جب علی ابن الحسین پہنچے، ایک پیر مرد امام زین العابدین کے سامنے امام کی توہین کر رہا ہے، خدا کی حمد و ثنا کر رہا، خدا کی میں حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں، علیہ باللہ کہ اس خدا نے تم لوگوں کو قتل کیا، علیہ باللہ، اور حاکم وقت کو کامیابی عطا کی۔ امام زین العابدین نے پیر مرد کو بلایا، اے پیر مرد، تو نے قرآن پڑھا یا نہیں؟ کہاں پڑھا، مگر تمہارا قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ امام اس پیر مرد سے کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ پیر مرد کہتا ہاں میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کی آیت، تو پتہ ہے یہ اہل قربہ کون ہے، یہ قرابت دار کون ہے؟ ارے یہ قرابت دار ہم ہی ہے جن کی محبت تم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ وہ پیر مرد سر پیٹنے لگا، اللہ اکبر، امام زین العابدین کی جگہ بازار شام میں نہیں بنتی تھی، شام کے مسجد میں امام زین العابدین کی جگہ بنتی تھی، شام کے مسجد کے محراب میں امام زین العابدین کی جگہ بنتی تھی۔ سہیل ساعدی کہتے جب میں نے شام کے بازار میں آقا کو دیکھا میں نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، آقا نے مجھ سے کہا سہیل ہماری کچھ مدد کرنا چاہو؟ کہا مولا میں حاضر ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا سہیل تمہارے جیب میں کچھ پیسے؟ کہا مولا پیسے کا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا سہیل یہ دیکھ رہے اس نئے زبان کو، اس نئے زبان کو دیکھو، اس کے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، جب میری پھوپھی کی نظر اس نیزے پر پڑتی ہے میری پھوپھی پر قیامت
شامت ٹوٹ جاتی ہے. سہیل ذرا یہ درہم اس نیزبان کو دے دو اور نیزبان سے کہو یہ نیزہ لے کر تھوڑا آگے بڑھے تاکہ میری پھوپھی کی, میری بہنوں اور بیٹیوں کی نظر اس نیزے پر نہ پڑے, اور یہ جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے یہ تھوڑا میری پھوپھیوں سے, میری بہنوں سے دور بھاگے. اللہ اکبر. اتنی مصیبتیں امام زین العابدین نے دیکھی. کل بھی میں نے مجلس میں کہا کربلا کے شہیدوں کو ایک مرتبہ مصیبت دیکھنی پڑی. ہماری جان قربان علی ابن الحسین کوفہ کا بازار ہو یا شام کا بازار, ہر لمحہ علی ابن الحسین شہید ہوتے تھے, ہر لمحہ علی ابن الحسین قربان ہوتے تھے, ہر لمحہ علی ابن الحسین کو خون جگر پینا پڑتا تھا. جب بھی علی ابن الحسین کو شام یاد آتا تھا بلند آواز میں فریاد کرتے تھے الشام الشام الشام. ارے شام کا منظر جب آنکھوں کے سامنے آتا دل پھٹ جاتا ہے. ارے شام کا منظر جب آنکھوں کے سامنے آتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے. مولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ شام کا بازار تھا, اہل بیت تھے, شام والے تماشا دیکھ رہے تھے. نبی زادیوں کو سر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ. پالنے والے اسماعیلیس کے ثواب کے صدقے ہم سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والی جسمانے ولادت کے وقت اپنا دودھ پلانے سے پہلے ہم سب کے منہ میں, ہم سب کی زبان پر تربت کربلا خاک کربلا ڈالی اور ہماری زندگیوں کو حسین کے ساتھ ابدی رشتہ قائم کیا. پالنے والے اگر ایسی مائیں قبروں میں سو رہی ہوں, ایسی ماؤں کو مادر حسین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے جس ماں باپ نے ہاتھ پکڑ کر انگلی تھام کر فرش اعضا پر آنے کے آداب اتوا سکھائے, پالنے والے اگر ایسے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں, پالنے والے اسماعیلیس کے ثواب کے صدقے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے زندگی بھر جن علماء کا بیان سنا, جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ سنا, جن نوا خانوں کا نوا سنا, جن مومنین مومنات نے اپنے نظر و نیاز کے ذریعے ان مجلسوں میں اپنا حصہ ڈالا, پالنے والے فرش اعضا کے ان تمام خدمت گزاروں کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے وہ نماز ہے جو کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں قائم کی, پالنے والے ان نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جس قرآن کی حسین کے کٹے ہوئے سر نے کوفہ کے بازار میں نوکے نیزے پر تلاوت کی, پالنے والے صبح و شام اس قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جس انداز سے کربلا کے شہیدوں نے اپنے وقت کے امام کی وفاداری کا حق ادا کیا, پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ایسی زندگی جو امام زمانہ کو پسند آئے, پالنے والے ایسی پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ایسی زندگی جو محمد و آل محمد کے مرضی کے مطابق بسر ہو, پالنے والے ایسی ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.